بطور خاص امام رضا کی شخصیت میں آپ کا علم بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے. اور ایک اتفاق یہ ہے 12 اماموں کی فہرست میں جن جن اماموں کا نام علی ہے ان کی شخصیتوں میں علی اول سے بڑی مشابہتیں ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑی مشابہتیں ہیں، کم نہیں، بڑی مماثلتیں اور مشابہتیں ہیں. من جملہ ان کے علم. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے سوال کیا ہو اور آپ نے کہا ہو اچھا بعد میں جواب دیں گے. جس نے جب جو پوچھا، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، سفر میں، حضر میں، دربار میں، فوراً جواب عنایت فرمایا. اور اسی لیے کسی اور نے نہیں. اللہ اکبر. بس 2 فقرے روایت کے ہیں، پوری روایت نہیں پڑھوں گا. ہمارا مذہب، اور یہ ادارہ جعفریہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مذہب معنون اور منسوب ہے، منتسب ہے کس سے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خود بحر بے کران علم تھے. جعفر کے معنی دریا کے ڈکشنری میں، لیکزیکل میننگ، ڈکشنری میننگ، جعفر یعنی دریا. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دریائے بے کران علم ہیں. لیکن آپ نے اپنے بیٹے امام موسیٰ الکاظم کی طرف دیکھ کر کہا ایک مرتبہ کہ سیولد من ابنی ھذا ولد، میرے اس بیٹے موسیٰ کی نسل سے موسیٰ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ وہ عالم آل محمد ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا توجہ رکھیے گا. عالم آل محمد ہوگا. کبھی آپ تصور فرمائیں کہ یہ ترکیب کیا ہے؟ آل محمد یعنی محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، علی ابن الحسین ہیں. یہ سلسلہ ہر ایک ان میں سے علم لدنی رکھنے والا ہے. اس پورے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کو امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ وہ عالم آل محمد ہوگا. اصل حیرت انگیز ترکیب ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا لیتنی کنت ادرکتو، کاش میں اتنی عمر پاتا کہ اس بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا. اللہ اکبر. امام جعفر صادق اپنے اس پوتے کو دیکھنے کی آرزو کر رہے ہیں. کیا منزلت ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی. ایک صلوات پڑھیں. اب آپ کی جو اور فضائل ہیں، کمالات ہیں، مناظرے ہیں، برسر عام مناظرے ہیں، ایک ایک فقرہ، ایک ایک مناظرہ، ایک ایک سوال اور جواب، ظاہر ہے کہ اس کے لیے مستقل بحث چاہیے، جس کے عادی آپ اور ہم نہیں رہ گئے. ہم لوگ تو بس نیری شاعری کے عادی رہ گئے. اسی امام مظلوم، امام معصوم، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا جملہ ہے، پیغام، میسج. فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن احیاء امرنا، پروردگار اس بندے کو اپنی رحمت خاص سے سرفراز فرمائے جو ہمارے امر کا احیاء کرے. فرمایا کہ پوچھا گیا آپ کے امر کے احیاء کے کیا معنی ہیں؟ کہا جو ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. اور پھر فرمایا کہ لوگ اگر ہمارے محاسن کلام سے آشنا ہو جائیں تو خود بخود ہم سے محبت کریں گے اور اپنی نجات کی راہ پالیں گے. یعنی محاسن کلام معصومین یعنی ایک ایک فقرہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حدیث لیں، اس پہ گفتگو کریں، بحث کریں، تحقیق کریں، مطالعہ کریں. معصوم فرما رہے امام رضا علیہ السلام کہ ہمارے کلام کو سنو اور ہمارے کلام کے محاسن اور اس کے کلام کی گہرائیوں کو پڑھو. بس